بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيغرب عنه ناطق بفمه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم عظیم القدر عظیم الشان شیخ الحدیث و تفسیر جامع حاضہ حافظ قاری علامہ محمد یعقوب صاحب نقشبندی اور اس جامع حاضہ کے مہربان اور انتہائی محبت ذوق شوق سے طلباء کرام کی تعلیم کے لیے کوششیں فرمانے والے جامع المعقول والملقول استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا عبدالغفار نقشبندی زید مجدک العالی، حضرت العلام حافظ قاری محمد اسلم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حافظ قاری محمد ابو بکر صاحب اور تمام طلباء کرام جامع حاضہ، آج کی یہ محفل پاک بڑی 11ویں شریف کے نام سے موسوم ہے اور پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں پر اہل سنت رہتے ہیں تو وہ اس ماہ ربیع الآخر میں، ربیع الثانی میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کی تقاریب کا اہتمام کرتے ہیں. عزیزان گرامی، آپ کے یہ ادارہ چونکہ اہل سنت و جماعت کا ملک پاکستان میں مایہ ناز اور وقی رفیع الشان ادارہ ہے تو اس کی تقاریب بھی تمام عوام اہل سنت کے لیے اور بالخصوص طلباء جامعہ کے لیے تربیتی طور پر منعقد ہوتی ہیں تاکہ ان آنے والے ائمہ، حفاظ، قراء، خطباء کو تعلیمات اسلامیہ اور مختلف مواقع اور مختلف دنوں کی مناسبت سے جو افضلیت اور جو برکات حاصل ہیں وہ بچوں کو دوران طالب علمی سکھا دی جائیں، پڑھا دی جائیں، بتا دی جائیں. تو آج کا جو اس کا پروگرام ہے بڑی 11ویں شریف کا، تو اس میں تذکرہ اور مناقب و فضائل بیان ہوں گے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے. آپ کا مختصر سا تعارف کیا ہے کہ آپ کی جو ولادت پاک ہے نا تو وہ رمضان المبارک کے پہلے دن کی ولادت ہے. 470 یا ایک روایت میں 71 ہجری میں قصبہ جیلان جو آج بھی ایرانی سرزمین ہے، اس سرزمین میں آپ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر پیدا ہوتے ہیں
اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام امۃ الجبار ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سومعی الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہما ہے۔ آپ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالی رب العالمین نے اس دنیا میں جو سب سے بڑا مقام شرف و نسبت بخشا ہے وہ حضور کی آل پاک کو عطا کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے وہ آپ کو والد گرامی کی طرف سے بھی حاصل ہے اور والدہ ماجدہ سے بھی حاصل ہے۔ والد گرامی حسنی سید ہیں اور والدہ ماجدہ حسینی سیدہ ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ سعادتیں اللہ تعالیٰ نے کم لوگوں کو عطا کی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اصیل النسب حسیب النسب بنایا ہو۔ اور یہ جو آپ کے والد گرامی کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ آپ جو تھے وہ موسیٰ جنگی دوست، تو اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ جہاد تو بالکل کرتے ہوں گے دوسرے مجاہدین کے ساتھ، لیکن ان کی جو سب سے بڑا جہاد تھا وہ جہاد بن نفس تھا، وہ اصلاح نفس تھی، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اپنے آپ کی اصلاح کرنا۔ تو اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ یہ کیا ہے، محب الجہاد بن نفس ہے۔ جنگی دوست کا مطلب عربی میں یہی بنا کہ انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ، اپنے نفس میں جو کمزوریاں ہیں، اپنی ذات میں جو کمزوریاں ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش فرماتے، اور پھر آس پاس کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے لیے بھی آپ کی یہ کوششیں جاری رہتی، اس لیے ان کو جنگی دوست کہا گیا۔ عزیزان گرامی، حضرت جب پیدا ہوئے نا تو اس وقت اہل علاقہ میں ایک بات مشہور تھی کہ والد الاشراف لا یردع فی نہار رمضان، کہ یہ جو سیدوں کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے نا، اشراف جو ہے نا، یہ عرب جو ہیں یہ سیدوں کو بولتے ہیں، جو حضور کی آل پاک ان کے لیے لفظ اشراف کا استعمال ہوتا ہے، جس طرح آپ پڑھتے ہیں شریف مکہ، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو سیدوں کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے نا، یہ اتنا مبارک بیٹا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے دن کے وقت میں والدہ کا دودھ نہیں پیتا، اور یہ وہ اکرام ہے، یہ وہ تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہابی طور پر اپنی خاص عطا اور فضل سے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو عطا کی۔ جس طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ انبیاء میں آتا ہے وَعَلَّمْنَا رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو بلوغت سے پہلے ہی ہدایت یافتہ بنا دیا، اور ہم جانتے تھے کہ یہ ولد صالح ابراہیم جو ہے وہ اس ہدایت کو اور ہمارے اس فضل و کرم کو اٹھانے والا، سنبھالنے والا، چلانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی ایسا ہی فضل و کرم حضرت غوث اعظم پر کیا کہ ان کو جو ولایت عطا کی وہ اپنا خاص تحفہ وہابی ولایت عطا کی۔ یہ جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی سورہ مریم کی آیت نمبر 96، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو مفسرین کرام نے آمنوا اور عاملوا الصالحات کے آگے دو معذوف عبارتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد ایمان پر استقامت اختیار کر لیتے ہیں، مضبوطی سے جم جاتے ہیں اور اعمال صالحہ میں ہمیشہ جاری رہتے ہیں، ایسے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت زندگی جینے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے انعام کیا عطا کرتا ہے؟ فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب ایسے مرد صالح اور کامل ایمان والے نیکوکار انسان کی محبت اللہ تعالیٰ مخلوقات عالم میں پیدا فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ لفظ ود جو ہے نا، اس کی مفسرین کرام نے مختلف الفاظ کے ساتھ تفسیر کی ہے، میں سارے تو نہیں یاد کر سکتا اور نہ ہی بیان کر سکتا ہوں، تو دو بتا دیتا ہوں کہ لفظ ود جو ہے نا واو کے دمہ کے ساتھ، یہ وداد سے بھی ہے، معدد سے بھی ہے، اس کو کہتے ہیں قلبی محبت، دل کی محبت، وہ محبت کہ جس میں کوئی غرض شامل نہیں ہے، جس میں کسی نفع کی امید شامل نہیں ہے، وہ محبت کہ جس میں انسان جو ہے وہ کسی طرف سے معاوضہ نہیں چاہتا، اس کا بدلہ نہیں چاہتا،
تو اللہ تبارک و تعالی ایسی بے لوث، بے غرض اور بغیر دنیاوی لالچ سے پاک محبت اولیاء کی عام مسلمانوں میں پیدا فرماتا ہے، اور یہ محبت عامہ ہوتی ہے جو انسانوں کو بھی مل جاتی ہے، اور کائنات میں مخلوقات عالم جتنی بھی ہیں ان ساروں کو اولیاء کی محبت مل جاتی ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قال عثمان بن عفان، کہ سیدنا امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ معنی الود، کہ ود کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ ما من عبد مسلم یعمل من خیر او شر، کہ کوئی بھی بندہ مسلم جو اپنی زندگی میں نیکی کا کام کرے یا کوئی غلط کام کرے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ الا قصاہ اللہ رضا عملہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کے ان کاموں کے اثرات اس کی زندگی پر ظاہر فرما دیتا ہے۔ وہ جو نیکیوں کے اثرات ہیں وہ بھی اس کی زندگی میں ظاہر ہو جائیں گے، اگر اس نے گناہوں والی زندگی جی ہے تو وہ بھی ظاہر ہو جائے گی۔ اور پھر لفظ ود کی تفسیر میں فرماتے ہیں، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، سب سے پہلے نیک صالح شخص کی محبت کا تحفہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے، اور یہ بلا واسطہ ہے۔ اس کی عبادت زمین پر ہے، اطاعت زمین پر ہے، اس نے رب تعالیٰ کی رضا کے کام زمین پر کیے ہیں، لیکن یہ بلا واسطہ اس کی بندگی اور محبت بارگاہ پاک میں قبول ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اللہ اپنے ولی کا محب بنتا ہے، سب سے پہلے، سب سے پہلی محبت اللہ کے ولی کی کس کے ساتھ ہے؟ خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب پیارا بنا لیتا ہے نا، تو پھر سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ یا جبریل انی احبہ، یہ جو فلانن، آگے لفظ ہے فلانن، کہ یہ جو زمین میں فلاں علاقے میں فلاں نام کا فلاں کا بیٹا رہتا ہے نا، یہ ایک مرد صالح نیک انسان ہے، میں نے اس کو اپنا محبوب پیارا بنا لیا ہے، یہ میرا پسندیدہ ہے، میری اس سے محبت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَحِبَّهُ، اب میرا حکم یہ بھی ہے کہ تو بھی اس سے محبت کرے گا۔ اب جو آپ علماء سے سن چکے ہیں کہ اگر وہ سید القوم کو آرڈر ہو نا کسی طرف سے، تو وہ تمام قوم کے لیے آرڈر ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو صدر نے کوئی آرڈر دیا، جیسے ابھی وہ ترمیم ہو رہی ہے، تو یہ آرڈر ساروں پر لاگو ہو جائے گا، پورے پاکستان میں لاگو ہو جائے گا۔ تو ملائکہ کرام کے سردار ہیں سیدنا جبریل امین علیہ السلام، جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے ولی سے محبت کا حکم ہوتا ہے، تو وہ حکم اللہ تعالیٰ کی اس بارگاہ پاک سے تمام ملائکہ کے لیے ہوتا ہے، تمام فرشتوں کے لیے آتا ہے۔ اور فرشتے کتنے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ، کہ اے انسان تو یہ تیرے رب کے فوجوں کا، لشکروں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ملائکہ کتنے ہیں؟ وہ سارے کے سارے اس اللہ کے ولی کی محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ خیر الکلام ما قل و دل، اچھی بات وہ ہوتی ہے جو چھوٹی سی ہو اور جلدی کسی کو سمجھ آ جائے۔ ہم جس عظیم مبارک ہستی کے ذکر میں ہیں نا، ان کا سارا کام یہ درس و تدریس کا ہی تھا۔ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا، لباس ہم مختصر کرتے ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا آپ نے؟ خیر الکلام ما قل و دل۔ تو یہ جو محبوب ہستی ہے نا، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، یہ بھی مدرس درس نظامی ہیں۔ آپ نا اولیاء کرام کا جو تعارف ہے وہ ایک عالم بعمل مبلغ اسلام کے طور پر کرائیں۔ وہ نہیں ہے کہ وہ جنگلوں میں رہتے ہیں اور سارا انہوں نے عمر جو ہے وہ ساحل سمندر پر گزار دی اور وہاں سے ہدایت پا کے اور ولایت پا کے وہ پھر معاشرے میں آ گئے۔ یہ ایک جزوی صورت ہو سکتی ہے، لیکن جو عمومی اطلاق ہے وہ معاشرے میں رہ کر معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی بہتری کے لیے اشاعت اسلام اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج ہے اور تدریس ہے۔ تو حضرت کا وہ مشہور شعر ہے جو قصیدہ غوثیہ میں پڑھا جاتا ہے کہ درست العلم
حتی صرت خطبہ، کہ میں نے اتنا پختہ علم حاصل کیا اور اتنی توجہ اور محنت سے علم حاصل کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دوران طالب علمی ہی پاکیزہ زندگی کی وجہ سے، یہ بھی یاد رکھیں، پاکیزہ زندگی کی وجہ سے مجھے قطب بنا دیا، مجھے مرجع العلماء بنا دیا، مرجع العوام انام بنا دیا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اٹھان ہے نا وہ غوث العظم کے مقام کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی منزلیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ان کو بلند کرنا شروع کر دیا، اور آخر کار وہ کیا ہو گئے؟ سید الاولیاء ہو گئے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت کی زندگی میں اس کے بعد قیامت تک کے ولی آئے ہیں، ساروں کا سردار حضرت غوث اعظم کو بنایا۔ عزیزان گرامی، میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت کی جو 50 سالہ تدریسی زندگی ہے، کتنے سالہ؟ کیونکہ 90 سال تو آپ کی کل عمر مبارک ہے، تو اس تدریسی زندگی میں حضرت ہر ہفتے میں 3 دن درس دیتے تھے، 3 دن مسجد میں درس دیتے تھے۔ تو اور آپ کا جو اجتماع ہوتا تھا نا وہ کئی ہزار لوگوں کا ہوتا تھا، اور چونکہ آج کل آپ کے لیے بیان کرنا ہو نا تو بڑا مضبوط اور ریفرنس کے ساتھ، حوالہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ کی اس 50 سالہ تبلیغی زندگی میں 5000 یہودی عیسائی آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اس کو 5 لاکھ نہ کہہ دینا، کیونکہ اس وقت انسانی آبادی تھوڑی تھی۔ تو 5000 عیسائی جو تھے اور یہودی جو تھے وہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور 1 لاکھ وہ گمراہ مسلمان جو فسق و فجور کی زندگی جیتے تھے، کوئی ان میں سے راہزن بنا ہوا تھا، ڈاکو بنا ہوا تھا، کوئی شراب نوش تھا، کوئی کچھ تھا، انہوں نے آپ کی تبلیغ و تعلیم کی وجہ سے توبہ کی۔ 1 لاکھ عوام میں، مسلمانوں میں سے وہ لوگ تھے جن کو حضرت کی تبلیغ و تعلیم سے، درس و واعظ سے اللہ تعالی نے ہدایت عطا کی۔ عزیزان گرامی، آپ 11 علوم کی تدریس فرماتے تھے، 11 علوم کی، یعنی آپ کے پاس جو اسباق ہوتے تھے، آپ کے جو شیخ تھے نا حضرت ابو سعید مخزومی، آپ نے سب سے پہلے ان سے پڑھا ہے۔ تو جب وہ 504 ہجری میں وصال فرماتے ہیں تو اسی درس پر، اسی مسند پر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، اپنے استاذ کی، اپنے شیخ کی مسند پر آپ نے بیٹھ کر تدریس کی ہے، اور روزانہ آپ کے پاس 11 عنوانات کے سبق ہوتے تھے، اور یہ سلسلہ آپ کی وفات شریف، وصال شریف تک رہا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی تبلیغ دین اور تعلیم دین کی توفیق دیتا ہے۔ یہ ولایت کے لیے ایک ایسا آسان راستہ ہے، اگر وہ عالم بعمل ہو جائیں تو بفضل اللہ تعالی انہیں قرب خداوندی حاصل ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ وہ ہوتا ہے، مرشد وہ ہوتا ہے کہ جس کو قرآن و سنت سے بغیر کسی مدد کے استخراج مسائل کا ملکہ حاصل ہو، یعنی وہ خود سے قرآن کو پڑھ کر، حدیث پاک کو پڑھ کر شرعی مسئلہ معلوم کر سکے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کو عام عیوب سے پاک ہونا چاہیے، یعنی جو عام لوگوں میں جو گندے کام پائے جاتے ہیں اس کی شخصیت ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ایسا شیخ نصیب ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مروت اخلاق میں اور صالحیت میں کامل کیا ہو، تو ایسے شخص کا اس کے مرید ہونے سے فیض یاب ہونا اور باعث برکت بننا آسان ہے۔ عزیزان گرامی، کرامات کا بہت ذکر ہوتا ہے، اور یہ ممکن بھی ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا تو وہ صاحب کرامات کثیرہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جس وقت آپ کی حیات طیبہ آپ موجود تھے، اس وقت بھی یہ پوری دنیا فتنوں سے بھری ہوئی تھی، عیسائیوں کے فتنے، یہودیوں کے فتنے، سلجوکیوں کے فتنے، منگولوں کے فتنے، پھر اور تو اور عباسی خلفاء کے فتنے۔ ایک بار عباسی خلیفہ تھا نا، محمد ناصر الدین باللہ اس کا نام تھا، تو وہ آپ کا درس سننے کے لیے آ گیا،
ایسے سامنے بیٹھا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے خلیفہ، تجھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے معاملات کا نگران بنایا ہے، اگر تو ظالم بن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو تیرے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ یعنی وہ جو علماء کا طریقہ تھا، اور حضرت کی ایک شان یہ بھی ہے کہ امراء آپ کے پاس آتے رہے ہیں، وزراء آپ کے پاس آتے رہے ہیں، سلاطین آپ کے پاس آتے رہے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی کسی امیر کے دروازے پر، کسی سلطان کے دروازے پر، کسی بڑے کے دروازے پر نہیں گئے۔ اتنے غیور جسور اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل پاک کا جتنا بھی وقت ہے وہ نیکیوں میں، حسنات میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی اس وقت علماء کرام موجود ہیں ان کو سیرت اولیاء کرام سے فیض یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔